السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہومیو ڈاکٹر میاں منور حسین۔ زندگی ابھی باقی ہے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے کینسر۔ ناظرین، کینسر کا جب بھی نام آتا ہے تو ہم خوف زدہ سے ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے، اس کا علاج کیا ہے، اس کی اویئرنیس کیا ہے، لیکن ہمیں بہت کم معلومات ہیں اس کی۔ میں آج مختصر سی آپ سے بات کروں گا جس میں میڈیکل لینگویج استعمال نہیں کروں گا، بلکہ سمپل بتاؤں گا کہ کون کون سی ایسی علامات ہیں جن کو جو آپ کے جسم میں ظاہر ہوں تو آپ کو فوری طور پر یہ رجوع کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر کی طرف تاکہ پتہ چل سکے، کیونکہ کسی بھی قسم کا کینسر جب ابتدائی سٹیج پہ ہمیں ملتا ہے تو وہ کیوریبل ہے، سیکنڈ سٹیج پہ بھی کیوریبل ہے، لیکن تھرڈ سٹیج پہ اور فورتھ سٹیج پہ وہ کیوریبل نہیں ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کو کوئی گلٹی ہے، یعنی کوئی ٹیومر بنا ہوا ہے جسم کے کسی بھی حصے میں، تو ہمیں فوری طور پر اس بات کی طرف آنا چاہیے، اس کو ڈائیگنوز کروانا چاہیے کہ کیا یہ کینسر تو نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ گلٹی جسم کے کسی بھی حصے میں ہو تو وہ کینسر ہی ہوگی، لیکن کینسر کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے اگر آپ کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جسم کے کسی بھی سوراخ سے، ناک سے، کان سے، پیشاب سے والی جگہ سے، پخانے سے، کہیں سے بھی اگر آپ کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک سگنل ہوتا ہے کہ ہمیں فوری طور پر پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کہیں کینسر تو نہیں ہے، اس کی ڈائیگنوز کروانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کا وزن بغیر کسی وجہ کے کم ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں اس بات پہ بھی فوری ڈائیگنوز کروانا چاہیے کہ یہ کہیں کینسر تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آرام کرتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں تو فریش نہیں ہوتے، تھکے تھکے رہتے ہیں، یعنی آرام کرنے کے بعد بھی اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم ہے، اور اس میں بھی ہمیں فوری طور پر انویسٹیگیشن کرانی چاہیے اپنی کہ کہیں ہمیں یہ کینسر کی پرابلم تو نہیں ہے، کیونکہ کینسر جو ہے وہ کم از کم اگر ہم اس کی تقسیم کریں تو وہ 100 کے قریب ہے قسم کا کینسر ہے، لیکن آج تک کینسر کے متعلق پراپر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسی ہی وجہ سے یہ کینسر ہوا ہے، لیکن مختلف جو طریقہ کار ہیں، جو مختلف عمل ہے، جو مختلف ہماری زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پہ کو تھوڑا سا ترتیب میں لے لیں اور ہم ان طریقوں کو تھوڑا سا ان سائن آف سمٹم کو نوٹ کر لیں تو ہم بہت سی قباحتوں سے بچ سکتے ہیں، ہم اویئر ہو سکتے ہیں کینسر سے۔ اسی طرح جیسے ہم لوگ پان کھاتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں، تو اس میں آپ کو منہ کا جو ہے وہ کینسر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے منہ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی چھوٹا سا زخم بن رہا ہے یا ایسا زخم بن رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا تو فوری طور پر ہمیں ڈائیگنوز کرانا چاہیے کہ یہ کہیں کینسر کی قسم نہ ہو۔ دوسرا، یہ ہمیں بہترین آکسیجن چاہیے۔ اگر آپ پالوشن میں رہتے ہیں یا کسی فیکٹری ایریا میں رہتے ہیں یا دھواں جہاں مکس ہوتا ہے یا جہاں کیمیکل کی زیادہ اسمیل آتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بلڈ کینسر کا اور لنگز کینسر کا سبب بن سکتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی پراپر اویئر ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو نوٹ کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کو اگر کھانسی ہو رہی ہے اور مسلسل کھانسی ہو رہی ہے، ایسی کھانسی جو 15 دن سے اوپر چلی جاتی ہے، یعنی آپ کو 2-4 دن آپ دوائیاں بھی لے رہے ہیں اور وہ کھانسی اگر آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی تو ہمیں فوری طور پر اس کی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے، ایکس رے وغیرہ لنگز کے کروانے چاہیے، CBC کروانی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی کاز کیا ہے، کیونکہ اس کی کاز ہمیں کینسر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کینسر ہی ہو، لیکن کینسر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا پیشاب جو ہے وہ پراپر نہیں آتا، پیشاب کھل کر نہیں آتا، پیشاب میں رکاوٹ ہے، پیشاب میں بلیڈنگ آ رہی ہے، تو پھر بھی ہمیں فوری طور پر اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے اور ہمیں نوٹ کروانا چاہیے کہ کہیں ہمارے پروسٹیٹ میں، ہمارے مثانے میں کہیں کینسر ڈیولپ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ پہلی سٹیج پہ جب بھی ہم اس کو پکڑیں گے یہ ہماری گرپ میں آ جائے گا اور ہم اس کو کیور کر لیں گے، لیکن دوسری تیسری سٹیج میں آ کر ہم سے یہ کیور نہیں ہوگا۔ مختلف
پین کلر، جب ہم مختلف پین کلر کھاتے ہیں، مثلا آپ کو سر درد ہوئی ہے، آپ نے گولی لے لی، کھا لی، انجیکشن لگوا لیا، مسلسل آپ کی سیلف میڈیکیشن، یعنی بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، مسلسل پین کلر لے رہے ہیں، مسلسل اینٹی بائیوٹک لے رہے ہیں، مسلسل ڈائریوٹک میڈیسن لے رہے ہیں، کوئی بھی ایسی میڈیسن جو آپ مسلسل لیتے ہیں اس کا بھی سائیڈ افیکٹ آتا ہے، اور وہ بھی ہمیں بلڈ کینسر کی طرف کنورٹ کر لیتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی میڈیکیشن کریں تو آپ کو ہر صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ مسلسل کانسٹیپیشن اگر رہتی ہے آپ کو، قبض، اور قبض ایسی کہ جس میں آپ قبض کشا میڈیسن لیتے ہیں، کانسٹیپیشن کو ختم کرنے والی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور بغیر دوائی کے آپ کو پخانہ نہیں آتا، یا پخانے کے ساتھ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو یا پخانہ 2 دن نہیں آتا، تو پھر بھی ہمیں فوری طور پر اپنے کولن کا جو ہے نا، جو ہماری بڑی آنت ہوتی ہے اس کا ہمیں ٹیسٹ کرانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کولن کینسر ہو۔ میں بار بار کینسر کہہ کر آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کینسر کی جو 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سٹیجز کہ جس بھی حصے میں کینسر ہوگا، اگر وہ پہلی سٹیج میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے باڈی کے کسی بھی ایک حصے میں کینسر ہے، تو ہمیں اگر معلوم ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو چیسٹ میں کینسر ہے، چیسٹ کی گلٹی میں آ جاتا ہے، گلٹس ٹیومر بن جاتا ہے، یا باڈی کے کسی حصے میں ٹیومر ہے، تو اس کو جو اپر سائڈ میں ہے اس کو ہم ریموو کر لیں گے، جو ان سائڈ میں اس کا ہمارا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کینسر جس حصے میں ہے اس کے ساتھ والے حصے کو بھی وہ متاثر کر رہا ہے، تو یہ اس کی 2nd سٹیج ہے۔ اگر 2nd سٹیج میں ہم چلے جائیں گے تو تھوڑا سا اس کا علاج جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کی 3rd سٹیج میں اگر وہ مزید پھیل جاتا ہے تو وہ 3rd سٹیج ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پھیل جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی 4th سٹیج ہے، اور اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں، اور مریض کے لیے بھی، ڈاکٹر کے لیے بھی، لاحقین کے لیے بھی وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کو مینج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کینسر بار بار کہنا کہ کہیں کینسر نہ ہو، کینسر نہ ہو، یہ اسی لیے میں بار بار آپ کو دہرا رہا ہوں کہ کینسر کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، یہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے۔ آپ کی باڈی میں کوئی بھی اب نارملٹی آتی ہے تو ہمیں فوری اس کی انویسٹیگیشن کروانی چاہیے۔ اگر ہم اس کی فوری انویسٹیگیشن کرواتے ہیں تو ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ کینسر ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسا ہمارے پاس فنڈامنٹل پرنسپل نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ آپ ان چیزوں سے بچیں تو آپ کو کینسر نہیں ہوگا، یا یہ وجہ بنتی ہے کینسر کی۔ ملٹی پرپز ہیں، بہت سی کازز ہیں جو مل کر کینسر ڈیولپ کرتی ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے میں 2-3 چیزوں کی اگر آپ احتیاط رکھتے ہیں۔ نمبر 1، آپ سلور کے جو برتن ہوتے ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ آپ پریشر کوکر میں جو کھانا پکاتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ پریشر کوکر میں کھانا پکتا نہیں ہے بلکہ پھٹتا ہے، پریشر سے پھٹتا ہے، اور وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ سے دیسی جو طریقہ ہے، سادہ جو پکانے والا طریقے ہیں، ان میں آ جائیں۔ دوسرا، جتنے بھی فلیور ہیں، جس بھی چیز میں آپ فلیور ڈالتے ہیں وہ بھی کیمیکل آتا ہے۔ کیمیکل باڈی میں جس انداز سے بھی جائے گا وہ ہماری کینسر کی کاز بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیچرل فوڈ میں آ جائیں۔ وہ لوگ جن کو کینسر ہے، میں ان کے لیے چند ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جو بڑی مفید ہیں، جیسے کلونجی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اگر آپ روزانہ کلونجی اور بادام استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی امیونٹی بڑھاتی ہے، وہ بھی آپ کو کینسر سے سیف رکھے گی۔ اس کے بعد سورج مکھیا کا جو پھول ہوتا ہے اس کے پتیوں کا اگر آپ کہوہ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کینسر سے سیف رکھے گی۔ اگر آپ کو کینسر اللہ نہ کرے کسی کو ہے تو وہ فوڈ میں یہ چیز استعمال کرے۔ اس طرح باڈی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے ویجیٹیبل کا سوپ استعمال کریں، اور بہت سے ایسے جو معلومات ہیں۔ لیکن میں کیونکہ یہ سمپل سا آپ کو بتانا چاہ رہا تو میں نے جو بھی بتایا میں نے ایز اے ڈاکٹر آپ کو آپ کی عام فہم لینگویج میں بتایا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو زندگی ابھی باقی ہے، ہمارا جو یہ پروگرام ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو مختلف بیماریوں کی اویئرنیس دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بیماری سے پہلے ہی اویئر ہو جائیں تاکہ ہمیں وہ بیماری ہمارے جسم میں نہ آئے، اور ہم
اس کا پہلے سے مقابلہ کریں. جب بھی آپ دشمن کو پری پلان لے لیتے ہیں تو پھر دشمن آپ کے اوپر ہیوی نہیں ہوتا. اس لیے بیماریوں سے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بیماریوں سے اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. زندگی ابھی باقی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی ہو، ہماری بھی اگر زندگی اچھی ہو تو ہم انشاءاللہ یہ سلسلے کو بڑھاتے جائیں گے. ہمارے پروگرام میں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا ہمارے چینل کو. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مختلف حوالے سے مزید ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر میاں منور کو اجازت دیجیے گا. زندگی ابھی باقی ہے، رہے زندگی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی.